الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈالو پھر محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے واجب الاحترام معزز بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، ہے تو جمعۃ المبارک کا دن اور عید الاضحیٰ بھی قریب آ رہا ہے، لیکن وقت کو اگر دیکھا جائے تو جس طرح میں کہا کرتا ہوں ہر جمعے کے ابتدا میں کہ قرآن کریم نے انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک اور موت سے لے کر دوبارہ میدان محشر میں جمع ہونے تک اور رب العالمین کے سامنے پیش ہونے تک یہ سارا کا سارا نقشہ
قرآن کریم نے ہر انسان کا کھینچ کے رکھا ہے اپنے پاس۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسی چیز مخفی نہیں رکھی جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو انسان، چاہے وہ مومن ہو، وہ مسلمان ہو، وہ منافق ہو، وہ کافر ہو انسان، تو اس انسان کا نقشہ رب ذوالجلال نے اس کلام پاک کے اندر ضرور محفوظ کیا ہوا ہے۔ موجودہ دنوں کے اندر اگر دیکھا جائے، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے محدثین، جن کو اب قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے، احادیث رسول ہم تک پہنچی ہے، تو یہ کسی کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ تو یہ جو موجودہ دنوں کے اندر علماء کرام کے ساتھ جو تشدد اور جو زیادتیاں اور یہ شہادتوں کی ایک داستان ہمارے ساتھ میں موجود ہے، یہاں مین اور اصل وجہ کیا ہے کہ یہ ہم لوگوں کی ایمانی کمزوری ہے، جو رب العالمین صحیح معنوں کے اندر جو اولیاء اللہ، علماء کرام اور متقی لوگ ہیں، وہ اس امت سے رب ذوالجلال اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں پیارے پیغمبر علیہ السلام، جب تک انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا تَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، اس میں تمہاری کامیابی ہے، جب تک یہ اعلان نہیں کیا تھا تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ایک کا اعتماد بھی تھا، ہر ایک کی یاری دوستی بھی تھی، ہر ایک آتا بیٹھتا مل جل کے اپنی گفتگو بھی کرتے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں، اور زبان سے اس اعلان کو، اپنے زبان معطر سے اس اعلان کو جاری کر دیا، لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھو، اس میں تمہاری لیے کامیابی ہے، اس بت پرستی سے بچو، اس شرکیات، لغویات، فضولیات سے بچو۔ اور جب ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا اعلان، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، جب اس اعلان کو آقا علیہ السلام نے کر دیا تو سب سے پہلے اپنے گھر والے، اپنے خاندان والے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے، سب سے پہلے پتھر بھی اٹھا کر مارنے والے، سب سے پہلے مخالفت کرنے والے، اور سب سے پہلے آقا علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرنے والے وہ اپنے گھر کے خاندان کے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد پھر القریب الاقرب فالاقرب، پھر اس سے قریب آتے جاتے یہ مخالفتیں بڑھتی رہی اور بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اس حالت تک پہنچ گئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے وہ معصومانہ قدم، وہ معصومانہ اور حکیمانہ گفتگو جس کو ظالموں نے قبول نہیں کیا، پتراؤ کیا، آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے جو خون مبارک نکل رہا تھا وہ آپ علیہ السلام کی جوتوں مبارک کے اندر پڑا ہوا تھا، آپ علیہ السلام کی جوتے مبارک خون سے بھرے گئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوتے، اس امت کا غم، فکر، درد اپنے سینے میں لے کر، اس وقت آپ علیہ السلام رخصت ہونے کے بعد جب صحابہ کرام کے اندر یہ اعلان ہوا کہ اب ہمارا خلیفہ راشد امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، پھر ان کے ساتھ ختم نبوت کے، زکوٰۃ کے منکرین، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے امیر المؤمنین، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں کھڑے، اس وقت کا جو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
شہید کرنے والے دشمن ہیں، وہ بھی حالت نماز میں آ کر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کرتے ہیں، حالت نماز میں تیر مارتے ہیں، اور اس کے بعد جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، دیکھا کہ یہ وار کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہے، تو کہنے والوں نے کہا نہیں یہ تو کافر ہے، عبداللہ ابن سبا نام تھا اس کا۔ تو جب کہا کہ یہ وہ ہے تو فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے میرے اوپر وار نہیں کیا، کافر نے کیا، لہٰذا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حق دے رکھا ہے۔ اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں، آ کر اس وقت ان کو بھی شہید کرنے والے ایک، بلکہ اس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، اس سے پہلے جو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں وہ ابو لولو فیروز مجوسی ہے۔ پھر اس کے بعد حیدر کرار شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ راشد خلیفہ چہارم ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ان کو بھی صبح کے نماز کے وقت میں عبد الرحمن ابن ملجم اس نے شہید کیا۔ تو یہ داستان شہداء کا وہاں اس وقت سے چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز پہ پہنچتی ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے یہاں تک کہ مسلمانوں میں جب تک خلافت کا دور تھا اکثر خلفائے کرام پر یہ شہادتوں کی بھرمار چلتی رہی، اور اس کے بعد 14 صدیوں کے بعد علماء حق، علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت کے علماء کرام جنہوں نے صحابہ کرام کی دفاع کے لیے آواز اٹھائی، سب سے پہلے ان علماء کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، ان علماء پر یہ سختیاں تکالیف برداشت کرنا شروع ہوئی، اور جتنے بھی کفار طاقتیں تھی یہ ان مسلمانوں کے خلاف آ کے کھڑی رہی، قرآن کا راستہ روکتے رہے، توحید و سنت کا راستہ روکتے رہے، ان علماء کو راستے سے ہٹاتے رہے، یہاں تک کہ ان علماء کی بھی کوئی لاکھوں سے اوپر جب ختم نبوت کا مسئلہ تھا تو اسی لاہور کی زمین پہ دیکھے، جب دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے تو جنگ کے سرزمین پہ دیکھے، مختلف قسم کے جب بھی دین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اس وقت علماء کرام جب سامنے آتے رہے تو ان علماء کرام کو راستے سے ہٹاتے گئے اور شہید کرتے گئے، یہاں تک کہ یہ 3 دن پہلے ایک فرشتہ صفت انسان جو غیر متنازع شخصیت تھی، کل اس موجودہ دور کے علماء کرام کے استاد شیخ الحدیث سفید ریش سفید داڑھی ایک جنازہ پڑھ کر مدرسے کی طرف سبق پڑھانے جا رہے ہیں، اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشانہ بنائے۔ آقا علیہ السلام سے جب ہم اپنے اس پہ آتے، اور نبی علیہ السلام نے تو کبھی بدعا نہیں دی، انہوں تو ہمیشہ دشمن کو بھی دعا دی، آپ علیہ السلام کی صرف ہم نے یہ ایک لائن پڑھی ہے، جب دوسرے لائن پہ بھی غور کریں، ابن خطل کو تو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر بھی جب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ تو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مردود کو وہاں پر بھی قتل کرو۔ تو یہ صحابہ کرام کے ماننے والے قرآن و سنت کو، توحید و سنت کو ماننے والوں کے ساتھ یہ ظلم اس وقت سے چلتا آ رہا ہے، اور جب تک اس قرآن و سنت کو یہ بیان کریں گے تو یہ قرآن و سنت کو بیان کرنے والوں کو اللہ آخری وقت میں شہادت جیسا تحفہ عطا کریں گے۔ قرآن کریم نے اسے ملعونوں کو کیسے گرفت میں لیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 5 تاکیدیں اس میں اللہ رب ذوالجلال نے ایسے ملعونوں کے لیے کیے جو اللہ کے رسول، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے سے آئے، وہ ایمان سے تو ارادہ کرنے کے ساتھ ہی فارغ ہو جاتے، پھر جب وہ ہاتھ اٹھاتے قتل کرتے شہید کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ حالت ایمان پہ تو مر ہی نہیں سکتے۔ اور جو العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں انبیاء کے وارثین،
جو ان پر ایسے ہاتھ اٹھا کر ان کو بھی شہید کریں گے تو ان کے مقابلے میں جو ملعون ہوں گے، جو لعنتی ہوں گے، ان کے لیے قرآن کریم نے 5 قسم کے تاکیدیں بیان کی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی کسی بھی مومن کو قتل کر دے متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ، تو پس اس مردود کا بدلہ کیا ہے، اس ملعون کا بدلہ کیا ہے، اس کافر فاسق و فاجر کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا گنتے جاؤ، جہنم خالدن فیہا، سب سے پہلا بدلہ تاکیدن فرمایا کہ اس ملعون کا ٹھکانہ تو ہمیشہ کا جہنم ہے۔ دوسرا بدلہ وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر ایسا غضبناک ہو جائے گا، ایسا غضبناک کہ حالت ایمان کا جنازہ اس ملعون کو ختم کر دے گا، حالت ایمان اس سے ختم ہو جائے گا، حالت ایمان پر اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایمان کی حالتیں جتنی بھی ہے وہ اسے چھین لے گا، ہمیشہ کے لیے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے گا۔ یہ دوسری تاکید ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی طرف سے خصوصی لعنت کی برمار ہے۔ یہ تیسری تاکید۔ چوتھی تاکید وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب جس کو میں اور تو تیسرا چوتھا نہیں بلکہ رب ذوالجلال خود اس کو بڑا عذاب کہے، اور یہ عام عذاب دینے والوں میں سے اس عذاب کو خصوصی طور پر تیار کر رکھا ہے ایسے ملعونون کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے راستے میں آڑ بنے ہوئے آئے ہیں، جو بھی قرآن و سنت کے راستے میں آڑ بن کر آئیں گے، اللہ رب ذوالجلال ایسے ملعونان کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل کریں گے۔ سب سے پہلے جہنم، دوسرے نمبر پر صرف جہنم نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم، تیسرے نمبر پر غضب، چوتھے نمبر پر لعنت، پانچویں نمبر پر خصوصی جہنم۔ یہ 5 قسم کی تاکیدیں اللہ رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو یہ جو داستان چلتی آ رہی ہے، میں نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے جو گن کر موجودہ دور کے شہداء تک، یہ سب شہداء جب تک ان کی دنیا کے اندر زندگی ہوگی اللہ رب ذوالجلال ان سے کام لے گا، دین کا، قرآن و سنت کا، توحید و سنت کا، یہ سارے کام جب اللہ رب ذوالجلال ان سے لے گا تو آخری وقت میں ان جیسے لوگوں کو شہادت کا تحفہ بھی عطا فرما دے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ کیونکہ عید الاضحیٰ بھی قریب آ رہی ہے تو سورۃ الکوثر میں نے تلاوت کی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہاں پر ایک نقطہ اس عنوان کے ساتھ بھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً اے پیغمبر علیہ السلام ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ یہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی تخصیص ہے، اور یہ خصوصی ایک گفٹ، ایک تحفہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے عطا کیا۔ مفسرین نے اس کی شان نزول میں کچھ یوں بھی لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا بیٹا عبداللہ، جس کو طاہر بھی کہتے ہیں، دنیا سے رخصت ہوئے تو وقت کے جو ملعونین تھے، ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع پہ ایسے مخاطب کرنے شروع کیا کہ جس کا بیٹا بھی دنیا سے چلا جائے، خود چلا جائے، اللہ نے موت اس کو دے دی، معاذ اللہ انہیں بھی موت دے دیں گے۔ موت تو آنی ہے، پیغمبر کریم پہ بھی موت آئی، سب انبیاء کرام پر اور ہم سب پر آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حالت ایمان کے اندر موت نصیب فرمائے۔ تو جب یہ موت آئی آپ علیہ السلام کے بیٹے پر، آپ علیہ السلام پریشان تھے، تو اس وقت کے جو کافرین تھے انہوں نے یہ ڈرامے شروع کر دیے کہ یہ تو بیٹا بھی چلا گیا، یہ بھی چلا جائے گا، اسی طریقے سے یہ دین بھی مٹ جائے گا، اور آپ علیہ السلام پریشان تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ان ملعونوں کا وہ ملے آپ
کوئی ان کی کوئی بات آپ دل پہ نہ لیں، یہ بولتے رہے، ان کی زبان پہ ان کی کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کے حوالے جو کام کیا ہے آپ اس کام کو آگے چلاتے جائیں۔ فصلی، بس آپ نماز پڑھیں، لربک، خالص اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجئے۔ قربانی سے مراد بہت ساری قربانیاں ہیں، مالی قربانی ہے، جانی قربانی ہے، اور یہ مختلف قسم کی قربانیاں ہیں، اور یہ بھی قربانیاں ہیں یہ جو ہمارے علماء کرام اس دین کے لیے مر کٹ رہے، شہید ہو رہے۔ تو فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اس قربانی کے بعد ان شانئک ھو الابتر، یقیناً میں آپ کے دشمن کو بے نام و نشان کر دوں گا، ایسا اس کو نیست و نابود کر دوں گا کہ اس کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ اور دیکھا جائے تو دنیا کے اندر ہر اچھے محفل کے اندر کبھی بھی ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، شمر، ان لوگوں کا تذکرہ کبھی نہیں ہوا۔ تذکرہ ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ان صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاص چنے ہوئے پھول عطا کیے، تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا فصلی لربک، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور قربانی کیجیے۔ قربانی کے کیونکہ قربانی قریب آ رہی ہے، این وقت پہ پھر ہم کہتے ہیں اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اب کچھ دن پہلے ہی پتہ چلتا تو ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ تو یہاں قربانی کے ساتھ جو ملے جڑے دو چار مسئلے ذہن میں رکھنے ضروری ہے، کیونکہ 15-20 دن رہتے ہیں، 15 اتنے ہم موبائل یا بہت ساری ایسی چیزیں ادھار پیسوں پہ لے لیتے ہیں اور اس ادھار پیسوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا مسئلہ ہم نے کبھی بھی مولوی صاحب سے نہیں پوچھا، کیا میرے ان پیسوں پہ یہ جو میں موبائل لے رہا ہوں، کوئی گاڑی لے رہا ہوں، کوئی ایسی چیز لے رہا ہوں، یہ پیسے میں توڑے توڑے دے کے ختم کر سکتا ہوں؟ کیا میں یہ ایسا کر سکتا ہوں؟ ادھار پیسوں پہ یہ کام ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے یہ مسئلہ جو ہے، جو عام ہے، مسئلہ مشہور ہے کہ ادھار پہ قربانی نہیں ہوتی، وہ اس ادھار پہ نہیں ہوتی جس ادھار کو تم کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے ہو۔ جس ادھار کو تم ادا کر سکتے ہو اس میں قربانی ہوتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو 30-40-50 ہزار روپے کے موبائل جیب میں رکھ کر اس کے لیے ہم ادھار بھی لیتے ہیں، اور اتنے ہی میں جب ہم قربانی کے لیے یہ ادائیگی کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں موت آتی ہے۔ دوسری بات کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 2 قربانی 3-4 کی تو ساتھ میں ہمیں بہت ساری چیزیں نیکی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے یہ پیسے اس بیوہ کو ملتے ہیں، یہ اس کو ملتے ہیں، یہ اس کو ملتے ہیں۔ یہ دین کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا۔ جب دیکھیں وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، جب یہاں پر آپ کو قربانی واجب کر دی گئی، آپ علیہ السلام نے جو طریقہ بتا دیا، اللہ نے تم پر یہ واجب کر دی اور تمہیں اتنی مالیت دے دی، تو پھر آپ اس کو لڑانے کی کوشش نہ کریں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، ہمارے علماء میں سے بھی اور عوام میں سے وہ جو پڑھے لکھے وہ بھی کہتے ہیں کیا ہم 2 بندے قربانی ہو سکتی، تیسرے کے لیے پریشان ہوتے، نہ ملے تو نہیں کریں گے۔ قربانی 1 سے لے کر 7 کے درمیان، چاہے وہ 2 ہو، وہ 4 ہو، وہ 6 ہو، ان کی بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے طاق ہونا ضروری نہیں ہے، طاق افضل ہے اور جفت جائز ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جفت ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، جفت کی ہوتی ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت۔ تیسری بات، جس پر قربانی واجب ہے یا وہ ادھار پیسوں پہ بھی اور معاملات کر سکتے اور قربانی نہیں کرتا، پورے سال اس کے یہ جو مالیت ہے، اس کی زندگی ہے، یہ لعنت کے بغیر کیسے گزر سکتی ہے؟ ایک اللہ کا فریضہ چھوڑ کر اور اپنے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھ کر اچھے آسانی طریقے سے ادا کرتے، اور سال کے اندر یہ 1 دن اور 1 دفعہ یہ قربانی آتی ہے اور اسے ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب ہمارا اپنا مسئلہ ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس اپنے بہت سارے دلائل موجود ہوتے ہیں، لیکن جب دینی مسئلہ ہو یہاں پر ہم اپنے آپ کو فیل کر کے بالکل پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس نے اجازت نہیں دی، اس نے دی، اللہ نے تمہیں اجازت دی، اور جب آسانی سے کر سکتے ہو تو اس میں کوئی طاق جفت کی ضرورت نہیں ہے،
ادار وہ نہیں ہے جس پہ قربانی نہیں ہو سکتی، جس ادار کو آپ ادا نہیں کر سکتے ہو۔ جس ادار کو آپ ادا کر سکتے ہو اور ایسے ٹائم پہ آپ کو مل رہے تو آپ اس پہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔